نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آج 10 محرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اہل کتاب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا گیا آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے آزاد کر دیا تھا۔ اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، اور آپ کو علم ہوگا تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، سب کی دعوت توحید ہے۔ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اہل ایمان
ہم میں سے کس کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کس کس نے یہ اہتمام کیا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو ہم بھی روزے دار ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک روزہ، نفلی روزہ، یہ فرضی نہیں ہے، نفلی روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو یاد رکھیں، اپنی اولاد کو اٹھائیں، باقاعدہ اہتمام ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ حافظہ اللہ، عمر اس کی 6.5 سال ہوگی، 7 سال غالباً، اس نے بھی آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور میرا وہ سابقہ موضوع تربیت اولاد جو میں نے اس سے پہلے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا تھا، یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، ایسے ایام بالخصوص والدین کو یاد ہونے چاہیے جس میں اولاد کی تربیت ہو سکے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس روزے کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ کے اندر مظلوم قتل ہوئے تھے، اس کی نسبت سے اس روزے کا کوئی تعلق ہے، نہیں۔ اس روزے کا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، شریعت محمدیہ سے تعلق ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت بعد میں کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ محرم الحرام کی اس روزے کے علاوہ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، اور کوئی عبادت نہیں، کوئی خاص عبادت اس ماہ کے اندر، یہ روزہ عبادت ہے۔ الصوم لی، روزہ مالک کے لیے، کسی کو خبر نہیں ہو سکتی کہ میں روزے دار ہوں جب تک میں خود نہ بتلاؤں۔ اس روزے میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں پایا جا سکتا۔ آپ کسی کو خبر نہ دیں، ایسا عمل ہے۔ اور اس لیے شارحین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو بدلہ یہ دے گا، ہر نیکی کا بدلہ مالک نے انبیاء کے ذریعے دنیا میں اہل ایمان کو بتلا دیا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا مالک روزے کا بدلہ یہ دے گا کہ حشر کے میدان میں روزے دار سے کہے گا یہ روزہ خاص میرے لیے تھا، اور آج میں تجھے معاف کر کے جنت کا مالک بنا رہا ہوں۔ اگر اس کے پاس کوئی عمل بھی نہ ہو اور یہ روزہ ہو، بنیاد توحید ہے۔ اس روزے کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ محرم الحرام ہے، اور اس میں ایک اتفاقی حادثہ اہل بیت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اہل بیت کا تذکرہ
اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مالک یہ چاہتا ہے کہ ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دے، انہیں پاکیزہ کر دے، پاک کر دے۔ اہل بیت کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری چیز اہل بیت۔ ان سے چمٹ جاؤ، ان سے تمسک کرو، ان کو مت چھوڑنا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت یہ ایک علمی بحث ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر کی تمام بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت وہ اہل بیت جس کو حدیث کہتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اندر حسن کو، حسین کو، علی کو، فاطمہ کو، اور فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ اہل بیت، ان سے چمٹ جاؤ۔ قیامت کے دن تمام رشتے ناتے وتقطعت بہم الاسباب کٹ جائیں گے سوائے پیغمبر کے رشتے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میرا کسی طریقے سے پیغمبر کے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، اور اسی لیے آپ نے علی کی بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ کیا تھا کہ قیامت کے دن جب تمام رشتے ختم ہو جائیں گے تو پیغمبر کا رشتہ تو موجود رہے گا، اس لیے علی کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اہل بیت میں تذکرہ محرم الحرام کے مہینے میں حسن و حسین کا تذکرہ۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حسن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دو پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھنے تشریف لائے، خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر موجود ہیں۔ حسن و حسین لمبا کرتا پہنے ہوئے مسجد میں تشریف لا رہے، پاؤں کے اندر وہ کرتا الجھ جاتا ہے، معصوم بچے ہیں، گر جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر خطبہ چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے برداشت نہ ہو سکا کہ بیٹا گرا رہے، اولاد کی محبت، فاطمہ کی محبت، علی کی محبت، حسن و حسین کی محبت، سبحان اللہ، اٹھا کر لائے اور منبر پر بٹھا لی اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔
میں خطبہ دے رہا تھا لیکن اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، خطبہ روک کر انہیں اٹھا کر لے آیا ہوں اور اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیا۔ کون کہتا ہے ہم حسن و حسین کے ماننے والے نہیں ہیں؟ اہل حدیث مواحد آدمی اہل بیت سے اگر محبت نہیں کرتا تو وہ اہل حدیث ہی کیسا ہے؟ ہم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اہل بیت پر کہ کل قیامت کے دن یہی رشتہ ہی کام آئے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ جہاں ایمان، عقیدہ، اعمال صالحہ، وہاں پیغمبر کے ساتھ یہ رشتہ بھی کام آئے گا۔ اور حسن و حسین سبحان اللہ نواسہ رسول ہے۔ حسن و حسین جگر گوشہ رسول ہے، فاطمہ کی اولاد ہے۔ حسن و حسین اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اٹھا دیں، ہلا دیں ان کو، آپ ذرا جاگ کے بیٹھیے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بچہ ہے، معصوم ہے، ہم تو مسجد میں اس لیے اولاد کو نہیں لاتے، شرارتیں کرے گا، صفیں خراب ہوں گی، نمازیوں کے آگے سے دوڑے گا، انتظامیہ ناک بو چڑھائے گی، یوں کہہ لیجئے یہ مسجد بیت اللہ کے بعد سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، امام کائنات ہے، اور پیٹھ پر سوار کون ہے؟ علی کا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، امام ترمذی حدیث کو لے کر آئے ہیں، آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے جیسا ہو گھر جا کر بیوی کو 100 سنائے، اچھا کمبخت ساتھ بھیجا تھا، میں سجدے میں 3، 7، 11 تسبیحات اترتا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک حسین اپنی مرضی سے نیچے نہ اتر آیا۔ یہاں بھی یہ نقطہ نکلتا ہے تربیت اولاد کا۔ مسجد میں کھیلے کودے شرارتیں کرے، بچہ ہے نا، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے چودھری، مسجد کے ذمہ داران، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر، اور سجدے سے سر اٹھائیں تو حسین گر جائے گا، جب یہ گرے گا تو خطبہ عبادت ہے، یہ برداشت نہ ہو سکا، وہ کیسے برداشت ہوگا؟ آپ سجدے میں ہی پڑے رہے، اور پیغمبر کا تو طویل سجدہ تھا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نیچے اترے، امام کائنات نے سر اٹھایا۔ یہ حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، اگرچہ اس کی سند پر کچھ بحث ہے، جنت میں سردار ہے، فاطمہ جنت میں سردار ہے، سبحان اللہ۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کدھر ہے لڑکا؟ حسن و حسین کدھر ہے؟ اور ایک مرتبہ بچوں کی رونے کی آواز آئی، آپ گھر پہنچے اور کہا فاطمہ تم نہیں جانتی کہ ان کی رونے کی آواز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اپنے نواسوں سے اتنی محبت، اتنا پیار تھا، آپ کھیل رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر پکڑ رہے ہیں، بچہ ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اس کو کھلا رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے، انسانوں کے اندر۔
سب سے افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوار کسے کر رکھا ہے؟ نواسۂ رسول، کاندھوں پر سوار ہے، سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی عمدہ سواری ہے، کتنی عمدہ سواری ہے۔ اللہ کے پیغمبر بے ساختہ کہتے ہیں اے عمر، سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے، سوار بھی کتنا عمدہ ہے۔ یہ اہل بیت کا تذکرہ محرم الحرام کے حوالے سے۔ کون کہتا ہے ہم ان کی تعریفیں نہیں کرتے، ہم ان کی توصیف بیان نہیں کرتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے محبت کرنے والے، اور محبت کا انداز دیکھیے۔ بیٹا بیت المال کی ایک کھجور منہ میں ڈال لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کخ فرماتے ہیں انگلی ڈال کر اس کے منہ سے وہ کھجور باہر نکال دیتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں بچہ ہی نا، بچے کو کون سا گناہ ہے، معصوم ہے نا، حلال اور حرام کی سے تمیز نہیں۔ سبحان اللہ، یہاں بھی تربیت اولاد ہے، اور حسن سے محبت ہے، نبی کو نکال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں نہیں جانتے کہ ہم سادات ہیں اور ہم صدقے کا مال نہیں کھا سکتے، ہم سید ہیں، آپ نے ہی فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور مجھے امید ہے 2 جماعتوں کے اندر یہ میرا بیٹا صلح کروا دے گا۔ یہ نواسۂ رسول ہے۔ اہل ایمان کتنی عمر تھی ان کی؟ 7 سال۔ حسین کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نانا جو اتنا پیار کرنے والا ہے، خبر ملتی ہے اللہ کے پیغمبر وفات پا چکے، دنیا سے چلے گئے، معصوم بچہ ہے۔ حسن و حسین کی تربیت 7 سال تک کس نے کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے آپ باقاعدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور بچوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ آپ نہلا رہی تھی، کپڑے پہنا رہی تھی، بچہ رو رہا تھا، آپ نے فاطمہ کو کہا تھا فاطمہ ان کی رونے کی آواز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ 7 سال کا بچہ، نانے کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، نانا وفات پا گئے تھے، 7.5 سال کے ہوئے والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پا گئی تھی، ماں بھی چلی گئی، نانا بھی چلا گیا۔ عمر کتنی تھی؟ 7.5 سال، بالغ نہیں ہوئے تھے، شعور کی حالت میں آپ کہیں گے نہیں پہنچے تھے، لیکن ماں اور نانا اور باپ علی رضی اللہ تعالی عنہم ان معصومین کی تربیت کر رہے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ خلافت کس کو ملی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسن کو دیکھتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد، اور الفاظ ہیں حدیث کے، تاریخ الخلفاء کے، فداہ امی و ابی، میرے ماں باپ نواسۂ رسول پر قربان ہو۔ اس کی شکل، حسن کی شکل فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر سے ملتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی ساتھ کھڑے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، الفاظ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں علی یہ تم سے نہیں ملتا، یہ تو میرے محمد سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ناف کے اوپر تک ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حسین شکل و شباہت میں پیغمبر کی شکل سے ملا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ساتھ فرماتے ہیں علی
یہ تم سے نہیں ملتا۔ علی اللہ کے پیغمبر کا داماد مسکرا رہے ہیں، یہ محبت کا انداز کون ہے؟ ابو بکر صدیق دے رہا۔ اہل بیت سے محبت دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر، نواسہ رسول، پیغمبر کا بیٹا، نواسہ رسول حسین اس عمر میں مسجد نبوی میں جا کر بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ نقطہ بھی نکلتا، اللہ کے پیغمبر کے داماد علی اپنے بچوں کو مسجد نبوی میں لے جا رہے ہیں، خلافت عمر شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نواسہ طبیعت میں تیز، ابن عمر سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جائیے تاریخ پڑھ کر تو دیکھیے، ابن عمر کو کہہ دیتے ہیں، جانتے ہو تم کون ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آپس میں ہم عمر، کہا کیا ہوں میں؟ کہا غلام ہو، تمہارا بابا بھی میرے نانا کا غلام تھا۔ بیٹا گیا اور باپ کو جا کر بتلایا، ابا جان حسین نے آج ایسے اور ایسے کہا ہے۔ آئے اور حسین کو کہنے لگے، اے حسین تم نے کیا کہا تھا؟ دو ٹوک اور صاف کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، آپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، حسین یہی الفاظ قیامت کے دن رب کے سامنے کہہ دینا کہ عمر محمد کا غلام۔ کون کہتا ہے ان کے اندر عداوت تھی، ان میں دشمنی تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت آتی ہے۔ علی کی خلافت میں تو جھگڑے ہی ہوتے رہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہونے لگا، مجھے صرف یہ بتلاؤ، یہی نواسہ رسول علی نے چوکی دار کھڑے کر دیے تھے کہ نہیں؟ یہی پہرے دار علی کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں؟ علی نے اسی کے سینے پر شہادت عثمان کے بعد مکہ مارا تھا کہ نہیں؟ تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو کیسے قتل کر دیا؟ یہ تذکرہ حسین ہے جس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ علی کی خلافت ہوئی، وہ تو آپس کے جنگوں کے اندر ہی گزر گئی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سائل سوال کرتا ہے، اے حسین ابن علی، مجھے یہ بتلائیے، آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، سب سے پہلے مسئلے کا جواب کہاں سے دو گے؟ کہاں سے دو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے دوں گا، قرآن مقدس سے دوں گا۔ اگر اس میں نہ ملے، اپنے نانا پیغمبر کی حدیث سے دوں گا۔ اگر اس میں نہ ملے تو پیغمبر کے پہلے 4 خلفاء ان میں دیکھوں گا، کیونکہ میرے نانا نے کہا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت سے چمٹ جانا، اور میرے بیٹے اگر وہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہ ملے تو میرے خلیفہ کی سنتوں کو دیکھ لینا۔ ایک شخص نے اعتراض کیا تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ان خلفاء پر، اور آپ نے جواب بڑا خوبصورت دیا تھا۔ کہا سن لو، تم ان خلیفہ پر اعتراض کرتے ہو، اگر یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان تینوں کا نام لے کر کہا تھا، اگر یہ نہ ہوتے تم تک اسلام ہی نہ پہنچتا۔ جو اسلام تم تک پہنچا ہے یہ میرے ان بزرگوں کی وساطت سے تمہیں اسلام ملا۔ یہی حسین تھے، علی کی خلافت آ گئی۔ علی کو ابن ملجم نے عشاء کی نماز میں خنجر سے شدید زخمی کر دیا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ خلافت حسن کے پاس آ گئی تھی، 6 مہینے خلافت رہی۔ تذکرہ ہے ان حسنین کا، کریمین کا۔ حسن کو زہر دے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ خنجر کس نے لگائے تھے؟ حسن کے نیچے سے مسلح کس نے کھینچا تھا؟ انہی کوفیوں نے کھینچا تھا، جنہوں نے کوفہ میں بیٹھ کر دین کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ انہی کوفیوں نے کھینچا تھا۔ حسن جب شہید ہونے لگے، زہر نے اثر کیا،
حسین نے پوچھا تھا اے میرے بھائی تجھے کس نے زہر دیا، تجھے کس نے زہر دیا؟ فرمایا کیوں پوچھتے ہو حسین؟ ساتھ ہی جواب دے کر کہتے ہیں لگتا ہے تم اسے قتل کر دو گے۔ فرمایا مجھے مل جائے قاتل میں اسے قتل کر دوں گا۔ فرمایا سن لو میں جانتا ہوں مجھے کس نے زہر دیا۔ اللہ اکبر، میں جانتا ہوں مجھے کس نے زہر دیا ہے، اگر اس نے واقعی اسی نے زہر دیا ہے تو میرا مالک وہ قادر مطلق ہے، میرا بدلہ اس سے لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس نے نہ دیا، غلط فہمی ہو گئی، انسان ہو اور تمہیں میں بتلا دوں تم اس کی گردن اتار دو تو ایک قتل کا جواب کون دے گا؟ یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی تھی رحمہ اللہ، جب زہر سے موت آنے لگی۔ غلام کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تم نے مجھے زہر دیا ہے؟ غلام نے کہا ہاں میں نے تجھے زہر دیا ہے، تیرے خاندان کے لوگوں نے زہر دلوایا ہے۔ کہا کتنے پیسوں میں ایمان بیچا ہے، کتنے پیسے لیے ہیں؟ اپنے ہی غدار ہوتے ہیں۔ کتنے لیے؟ کہا 1000 دینار کے بدلے میں نے تمہیں زہر دیا۔ کہا لاؤ 1000 دے دو، وہ دینار واپس کرو۔ غلام نے سارے دینار واپس کر دیے۔ قربان جاؤں عمر بن عبدالعزیز پر رحمہ اللہ، قاتل سامنے کھڑا ہے، جان لبوں پر ہے، اور بیت المال کی حفاظت، مسلمانوں کے مال کی حفاظت۔ کہا دینار مجھے دے دو، مجھے ہی قتل کرنے کے لیے تھے نا۔ 1000 دینار لیے، بیت المال میں ڈال دیے۔ قاتل کو کہا بھاگ جاؤ اس دھرتی پر جہاں تمہیں کوئی تلاش نہ کر سکے، اگر لوگوں نے پکڑ لیا میرے بدلے میں قتل کرتے جاؤ گے۔ غلام کو بھگا ہی دیا تھا۔ حسن کیسے بتلا دیتے، حسن کیسے بتلا دیتے۔ آئی بات خلافت چلتی چلتی امیر معاویہ تک پہنچی۔ 10 محرم ہے یہی دن، خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ ادھر حسن دستبردار ہو گئے، مسلمانوں کی جماعتیں ایک ہو گئی، پیغمبر کی حدیث صحیح ثابت ہو گئی، بیٹا سردار بن گیا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلافت پر یزید بیٹھا، اور ادھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی لوگ جنہوں نے علی کو خنجر مارے تھے، وہی لوگ جنہوں نے حسن کو زہر دیا تھا، وہی لوگ حسین کو پھر بلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، میں چھوٹا سا تھا، خاندانی ڈاکٹر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، فیملی ڈاکٹر، بہت امیر آدمی تھے، بہت پیار تھا، اور اللہ کا کرم ہوا ادھر ہم مسلمان ہوئے، عقیدہ صحیح ہمیں ملا، ادھر ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن رہا تھا، اللہ نے اس کو بھی عقیدہ توحید کی سمجھ دی، ان کے بیٹے بھی عالم بنتے گئے، پڑھتے گئے، ادھر اللہ نے ہمیں توحید دی، ایک اور رنگ چڑھ گیا۔ وہ کہا کرتے تھے وہ سیدی نہیں جو بھولا نہ ہو، جو سادہ نہ ہو۔ بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، حسین پھر انہی کوفیوں کے خطوط پر ایمان لاتے ہوئے پھر انہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سید جو تھے، اعتماد تھا، سمجھتے تھے یہ شیعان علی ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے پیار کرنے والے ہیں، اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں علی وجہ البصیرت، بباغ دہل، ڈنکے کی چوٹ، ادلہ رکھتا ہوں، حسین کو شہید کرنے والے وہی تھے جنہوں نے علی کو شہید کیا تھا، جنہوں نے حسن کو شہید کیا تھا، جنہوں نے خطوط لکھے تھے، جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر ابن زیاد کا ساتھ دیا تھا، وہی حسین کو ذبح کرنے والے تھے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس کی رونے کی آواز امام کائنات برداشت نہیں کر سکتا، ظالمت تم نے اسے کیسے ذبح کر دیا تھا؟ یزید کی خلافت تھی، بادشاہت کہہ لیں، کوئی بھی آپ لقب دے لیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ میں پہنچ جاتے ہیں،
مدینے والوں نے کہا ادھر ہی رہو، یہ تمہارے نانا کا شہر ہے۔ مکہ چلے گئے۔ حج کا موسم تھا، حج کی لوگ تیاریاں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا ادھر کا ارادہ ہے، جدھر خاندان ہی سارا۔ جانے والے کتنے ہیں؟ 72 لفظ، 12 لفظ، 5 لفظ، 11 لفظ، ان کو بہت پیار ہے، ان سے بہت۔ اور پچھلے دنوں ہمارے بھائی ہے ایک میری مسجد کے نمازی، اس کا نمبر ہی یہی ہے 72 12 اور اس طرح کا۔ پورا اہل تشیع کی تفسیر کہہ لے، 2.5 لاکھ روپے ایک شیعہ نے لگا دیے کہ یہ نمبر دے دو۔ غریب آدمی ہیں، اس کے ایمان کا بھی کیا کہنا، کہنے لگا تمہیں کبھی نہیں دوں گا کہ تم اس کے ذریعے شرک پھیلاتے ہو۔ یہ ہے مواحد عقیدہ توحید۔ چل نکلے۔ جانے سے پہلے مسلم کو بھیجا تھا، مسلم بن عقیل کو۔ آپ یہ 1000 مرتبہ سنتے ہی آ رہے ہیں واقعات۔ مسلم بن عقیل نے جا کر وہاں پر حسین کی امامت اور خلافت کی دعوت دی تھی، وہاں پر لوگوں کو جمع کیا تھا۔ 30,000 افراد جمع ہو گئے تھے۔ کون؟ جو یہ کہتے تھے مر سکتے ہیں، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ان کی کیفیت یہ تھی ایمان کی، ان کی کیفیت یہ تھی، ایک خطبہ ابن زیاد نے دیا تھا، 30,000 کے مقابلے میں 30 بھی مسلم کے ساتھ نہ رہے، سب چھوڑ کر ابن زیاد کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان پر بھروسہ کر لیا تھا نواسہ رسول نے، ان کے ساتھ چل پڑے تھے، ان کے کہنے پر آ گئے تھے۔ مسلم بن عقیل نے جان دیتے ہوئے کہا تھا ابن زیاد ایک بات کا عہد کر، میری شہادت کی خبر نواسہ رسول کو دے دینا، اسے کہنا جن پر اعتماد کر کے آ رہے ہو مت آئیے گا، قتل کر دیے جاؤ گے، مت آئیے گا، ادھر کا رخ مت کیجیے گا۔ اس نے کہا یہ بات تم تک، تمہاری یہ بات حسین تک ہر حالت میں پہنچے گی، پہنچا دی جائے گی۔ اگر وہ ہم سے نہیں لڑیں گے ہم بھی ان سے نہ لڑیں گے۔ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ بات حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی تھی، حیران رہ گئے تھے۔ وہ بوریاں خطوط کی ساتھ تھیں، جنہوں نے خط لکھے تھے، دن میں 1000 خط لکھے جا رہے ہیں، آ جائیے، بس پہنچ جائیے، دیکھو ہم یزید کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور آپ پر کیسے جان دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی خطوط پڑھ کر چل نکلے تھے۔ آج کی طرح ٹیکنیکل دور نہیں تھا۔ راستے میں اہل بیت کا مشہور شاعر ملتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں؟ کہا دل تمہارے ساتھ ہے، تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں، جو ہی پہنچو گے گردن پر پڑ جائیں گے۔ خبر دی جا رہی، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو تقدیر پر لکھا ہے۔ غالب اللہ کا کام، اللہ کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا۔ کوئی جو چاہے اس طرح کر لیتے تو یوں بچ جاتے، نہیں، یہ ہو کر رہنا تھا۔ لیکن مارا کس نے؟ قتل کس نے کیا ہے؟ جان کس نے لی ہے؟ آگ کس نے لگائی تھی؟ پانی کس نے بند کیا تھا؟ یہ سارے واقعات جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، بنائے ہوئے واقعات، من گھڑت واقعات، اصل حقیقت یہی ہے جو قریب اچھی تاریخ سے، ورنہ یاد رکھیے گا تاریخ کا مشہور رائٹر ابو مخنف کذاب شخص، جھوٹا ترین انسان تھا، جو چاہتا تھا لکھ دیتا تھا۔ ہم یہ بات بماگے دوہل کہتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ نواسہ رسول ہے، جنتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان کو دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا تھا۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، نہج البلاغہ اٹھائیں، تبریء اٹھائیں، تاریخ اسلام اٹھائیں، دنیا کی جسے تاریخ کی کتاب کہا جا سکتا ہے وہ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، 3 شرطیں موجود ہیں۔
10 محرم کی 3 شرطیں. تم نے بلایا تھا، یہ تمہارے خطوط ہیں، نہیں واپس چلا جاتا ہوں، واپس چلا جاتا ہوں. صاف سی بات ہے. تم نے نہیں بلایا، واپس چلا جاتا ہوں. اگر واپس نہیں جانے دیتے، کسی ایسی سرحد کا راستہ بتلا دو جہاں جہاد ہو رہا ہے. ہائے اللہ اکبر. اور نہیں، دونوں باتیں نہیں، راستہ چھوڑ دو، یزید میرا رشتہ دار ہے، میں خود ہی جا کر طے کر لیتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑتے کیسی کوفی لا یوفی. اگر حسین کو چھوڑتے، باغیوں کے سارے خطوط یزید کے ٹیبل پر ہوتے اور باغیوں کی گردنیں اترتی یا نہ اترتی. اطلاع تو مل جاتی. نہ یزید کے پاس جانے دیا گیا، نہ جہاد جہاں ہو رہا تھا وہاں نہ جانے دیا گیا، اسی کربلا کے اندر اتار لیا گیا. اللہ کے بندو، اہل ایمان افراط اور تفریط کا شکار مت ہوں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اچھی زبان سے نہیں کرتے، ایسے مت کیجیے. اور کئی ایسے ہیں یزید کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بات ایمان کا حصہ بنائیے، لاکھوں نہیں اربوں یزید جمع ہو جائیں، حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اربوں یزید جمع ہو جائیں. کیوں؟ وہ تابعی ہے، یہ صحابی ہے. صحابی کا مقابلہ تابعی کبھی نہیں کر سکتا. پیغمبر نے فرمایا تھا میرا صحابی ایک مٹھی جوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ایک مٹھی جوں، اور تم احد کے پہاڑ جتنا پہاڑ سونے کا تقسیم کر دو، وہ ثواب تمہیں کبھی نہیں مل سکتا جو میرے صحابی کو ملتا. وہ نواسہ رسول ہے، اس کو بھی چھوڑیے، وہ پیغمبر کا صحابی ہے. صحابی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. سارے تابعی مل کر ایک صحابی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. حسین کے ساتھ اچھی زبان استعمال کیجیے. کون ہے؟ پیغمبر کا سوار ہے. کون ہے؟ وہ مقابلہ ہوا تھا نا. بات ہے، کہا کون افضل ہے؟ حسین کہنے لگے میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں. کیوں؟ کہا میرے نانے کا مقابلے کا کوئی نانا لا کر تو دکھاؤ. میں افضل ہوں، میری ماں جیسی کوئی ماں لا کر تو دکھاؤ، یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے باپ جیسا باپ لا کر دکھاؤ، یہ محمد کا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے مت کیا کریں. ہاں وہ ظالم ہیں، جابر ہیں، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. بلا لیا، گھیر لیا، جمع کر لیا. یہی حر تھا، پہلے مقابلے پر کھڑا تھا. جب غیرت آئی، ایمان جاگا، اس نے توبہ کر کے حسین کا ساتھ دے دیا تھا اور اپنی آخرت سنوار لی تھی. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، کل قیامت مریں گے ہم؟ سب مریں گے. وہاں پر جمع ہوں گے؟ جی سب جمع ہوں گے. اللہ کے پیغمبر یہ پوچھے کربلا میں میرے بچے کو پانی کیوں نہ پلایا تھا؟ سبحان اللہ. عثمان غنی نے یہی تو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہی کنواں نہیں جو میں نے اپنے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج اسی کا پانی مجھ پر بند کر دیا ہے، اسی کا پانی مجھ پر بند کر دیا ہے. اور ایمان اور توحید کی غیرت دیکھیے اہل بیت کے اندر. اللہ ہمیں سچا محب اہل بیت بنائے. ایک شخص قبر پر آتا ہے، اور قبر بھی وہ جو کائنات میں سب سے افضل قبر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر. ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، دعائیں کر رہا ہے اپنے طریقے سے. علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا علی، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، کتاب التوحید میں یہ حوالہ موجود ہے. انہوں نے دیکھا اپنے گھر سے ایک شخص قبر پر کھڑا ہوا ہے اور دعائیں کر رہا ہے. یہ کھانا کھا رہے تھے. آپ نے اس کو بلا لیا، ادھر آؤ. وہ آ گیا. کہاں سے آئے ہو؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں. کس لیے آئے ہو؟ کہا اپنے آقا پر درود پڑھنے کے لیے آیا. فرمایا ہم پیغمبر کی اولاد ہیں. ایمان دیکھ، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، علی کے بیٹے ہیں.
ہمارا سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم صبح سے شام تک وہیں ڈیرے نہ ڈال دیں قبر کے اوپر. جاؤ جدھر سے آئے ہو، جب وہاں سے درود پڑھو گے تمہارا درود اللہ کے پیغمبر تک پہنچا دیا جائے گا. ایمان اور توحید اسے سمجھائی، جاؤ یہاں سے. اور ساتھ کہا سن لو یہ میرا آرڈر نہیں، میرے نانا نے کہا تھا اللہم لا تجعل قبر عیدن، اللہ میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگ جائے. ساتھ ایمان سمجھا رہے ہیں. اب کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا شرک اکبر میں لتھڑا ہوا ہو اور کہے کہ ہم سچے محب اہل بیت ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. اہل بیت سے محبت کرنے والے کی پہلی نشانی یہ ہے وہ قبر پرست نہیں ہوتا، وہ علم پرست نہیں ہوتا، وہ تعزیے نہیں نکالتا، وہ ماتم نہیں کرتا، وہ حسین کی قسمیں نہیں کھاتا. سچے محب رسول صرف دھرتی پر اہل حدیث ہیں. کیوں کہ حسین نے بھی کہا تھا میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے پھر اس کے پیغمبر سے. اور پوچھا تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے پیغمبر نے، میرے نانا نے کہا تھا جو میں دے دوں وہ لے لینا، جس سے منع کر دوں اس سے رک جانا. اسی نواسۂ رسول کو آپ سوچئے ٹھنڈے دل سے، اللہ نہ کرے کسی کا باپ بیٹا قتل ہو جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں. دل کرتا ہے جس نے مارا ہے اس کو سب کو بھون کر ہی رکھتا. اور آج کل کے دور میں جب بے دینی عروج پر ہے، آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح، اہل بیت ہے، بیمار کربلا جسے کہتے ہو، زین العابدین ساتھ ہے، پیغمبر کی اولاد اہل بیت عورتیں با پردہ ساتھ ہیں، اور ساتھ ان کے بابا حسین کا سر بھی سفر کر رہا ہے. جب پلٹ کر اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہوں گی ان کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ تم سمجھتے ہو یہ عام شہادت ہے؟ باپ مر جائے جنازے پر بیٹا پاگل ہو جاتا ہے، بے صبر ہوتا ہے، لوگوں نے سنبھالا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے کہتے ہیں صبر کر صبر کر. وہ سفر جو ٹوڈی پر نہیں تھا، اونٹوں پر تھا، گھوڑوں پر تھا، اور لے جایا جا رہا تھا یزید کے پاس. اس سفر کے دوران جب بیٹیاں، بیویاں، اہل بیت، سادات کلثوم اور رقیہ یہ ساتھ جا رہی تھی، اور ان کے باپ کا سر بھی ساتھ جا رہا تھا، جب بار بار چہرہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈالتی ہوگی جو قتل ہو گیا تھا، ان کے دل پہ کچھ نہ گزرتی ہوگی؟ ہمیں اپنا باپ اور بیٹا بہت پیارا ہے، اور وہ بیٹا نواسۂ رسول ہے. ہائے وہ بیٹا، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب باپ بیٹے کو اٹھا کر لاتا ہے. ظالموں اور کوفیوں اور دین کے ٹکڑے کرنے والوں، پیغمبر کی حدیث پر چھریاں چلانے والوں، تم مجھے پانی نہیں پلاتے تو کم از کم میرے بیٹے کو ہی پانی پلا دو. وہی حسین ہے نا جب کربلا میں اترا تھا، حور کے پاس پانی نہیں تھا، پیاسا تھا، آپ نے اپنے مشکیزیں کھول دیے تھے اور کہا تھا ان سب کو پانی پلا دو. تم نے اس کا پانی بند کر دی. ایک لمحے کے لیے وہ سین سامنے لے کر آئیں جس کا گھر ہی اجڑ جائے، جس کے مرد ہی قتل ہو جائے، نہ حسن کی اولاد بچے نہ حسین کی کوئی اولاد بچے. اور یہ بھی اس لیے بچ گیا کہ یہ مارکے میں شامل نہیں تھا، بیمار تھا، اندر پڑا ہوا تھا. زینب اس کے اوپر گر گئی تھی. کم از کم یہ تو وہ حقائق ہے جسے دنیا کی کوئی تاریخ نہیں جھٹلا سکتی، وہ سنیوں کی ہو، شیعوں کی ہو، کسی کی تاریخ ہو. یہ تو وہ حقائق ہے کہ انہیں لے کر لے جایا گیا تھا، وہاں پر سفر کیا تھا. وہ کیفیت تو ذہن میں لے کر آئے کہ قاتل ہمارے کسی شخص کو قتل کر دے اور اس کا سر بھی لے کر کھڑے ہوئے ہوں اور ہم بے بس اور مجبور ہو. ہمارے دل کی کیفیت رب ہی جانتا ہے. اہل ایمان شہادت حسین رضی اللہ تعالی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سید ہیں، جد امجد ہیں، آپ تو ذکر کریں گے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ پیغمبر کا نواسہ جنتی، اس کا اگر تذکرہ نہ کریں، اس کی اگر گفتگو نہ کریں تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟
کون اسلام سمجھائے گا؟ ہمیں تاریخ اتنی ہی صحیح بتلانی چاہیے قوم کو، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا۔ ہاں یہ جو کہا جاتا ہے یزید قاتل تھا، شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، بدمعاش تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں حقائق کی دنیا میں یزید کی خلافت میں قتل حسین ہوا تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاتل ہی وہی تھا۔ قاتل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں اس کی بادشاہت میں یہ قتل ہو گیا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا ہمارے جوان بالخصوص، محرم میں کیا اور آگے پیچھے کیا، ہاں جی یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ پوچھے گا تم سے کہ یزید کیسا تھا، ایک سوال کا جواب دے دو۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھ سے رب یہ پوچھے گا یزید مسلم تھا کہ زانی تھا؟ رب نے جو تم سے پوچھنا ہے اس کی تیاری کرو۔ اگر وہ مجرم تھا تو لاکھوں نہیں ساری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے، وہ تو کن کہہ کر سب کا خاتمہ کر سکتا ہے، اسے کیا پرواہ؟ اس سوال کی تیاری کر جس سوال کا جواب رب نے ہم سے پوچھنا ہے، مر ربک۔ سوال تیاری کوئی نہیں اس کی، اور سارا دن بحث ہو رہی ہے یزید کی شخصیت پر۔ یزید صحابی کا بیٹا تھا، مسلم تھا، مواحد آدمی تھا، متبع سنت تھا، یہ الفاظ پیغمبر کے صحابہ کے الفاظ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، وہ مجھ سے پیغمبر کی سنتیں پوچھتا تھا، مجھے سنتیں بتلاؤ۔ وہ حج کی عمارت سنبھال کر حج کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ ایک آدمی کو بدنام ہی اتنا کر دیا جائے، اتنا کر دیا جائے، بد سے بدنام برا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی بادشاہت میں نواسہ رسول قتل ہوا تھا۔ رب نے اگر اس سے پوچھ لیا جواب وہی دے گا، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں صرف حقائق سامنے رکھنے چاہیے اور اصل دین کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ آپ نے اشتہار میں دیکھ لیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، لگاتار جمعے اب میں نے ہی انشاءاللہ یہاں پر پڑھانے ہیں، پہلے آئیے گا، وقت پر آئیے گا، اگلا جمعہ بھی اسی موضوع سے متعلقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔